نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے. جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے. جسمانی بیماریوں اور ان کے علاج سے تو انسان واقف ہے اور اس کے علاج کے لیے بھرپور کوششیں بھی انسان کرتا رہتا ہے، لیکن روح کی بیماریوں اور ان کے علاج سے انسان غافل ہوتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح جسمانی بیماریاں انسان کے لیے نقصان دہ ہوا کرتی ہیں، اسی طرح روح کی بیماریاں بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوا کرتی ہیں. چنانچہ روحانی اور روح کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری وہ غصے کی بیماری ہے. بات بات پر غصہ آ جانا، بات بات پر دماغ کا گرم ہو جانا، بھڑک اٹھنا، یہ غصے کی بیماری ہے اور یہ باطنی بیماری بہت خطرناک بیماری ہے. اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جب انسان غصے کی حالت کے اندر ہوتا ہے تو کبھی تو وہ اپنا ہنستا بستا گھر بھی اجاڑ بیٹھتا ہے، اور کبھی تو انسان غصے کی حالت میں ایسے الفاظ زبان سے ادا کر بیٹھتا ہے یا کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے کہ جو انسان کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیتا ہے. تو اس لیے اس روحانی بیماری کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے، اس پر کنٹرول کرنا چاہیے اور اس کے علاج کی طرف بھی متوجہ ہو جانا چاہیے. دین اسلام یہ ایک خوبصورت دین ہے کہ جو زندگی کے ہر لمحے، ہر پل، ہر چیز کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. غصے کی یہ جو باطنی بیماری ہے، شریعت مطہرہ ہمیں اس کے بارے میں بھی بہترین رہنمائی کرتی ہے. ہمیں غصے کے نقصانات بھی بتاتی ہے، غصے پر کنٹرول اور اس کے علاج کے بارے میں بھی بتاتی ہے. اللہ رب العزت کے ہاں وہ لوگ بہترین اور پسندیدہ ہوتے ہیں کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ اور غصے کو پی جانے والے اور دوسرے لوگوں کو معاف کر دینے والے. فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اس لیے انسان غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھا کرے. غصہ آ جانا یہ ایک فطری عمل ہے، انسان کو غصہ آئے گا. حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی غصہ آیا کرتا تھا، اولیاء اللہ کو بھی غصہ آیا کرتا تھا، لیکن ان کے غصے میں اور ہمارے غصے کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کا غصہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے ان کا غصہ ہوا کرتا ہے، اور ان کا غصہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کنٹرول سے باہر ہو جائیں اور کوئی حقیقت کے خلاف وہ کوئی ایسی بات کر لیں. چنانچہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اغضب کما یغضب البشر، کہ جیسے اور لوگوں کو غصہ آتا ہے تو فرمایا اسی طرح مجھے بھی غصہ آتا ہے، مگر فرمایا کہ میرے غصے میں بھی زبان سے وہی بات نکلتی ہے کہ جو ہمیشہ حق ہوا کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں، کبھی آپ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں یا کبھی آپ غصے کی حالت میں ہوا کرتے ہیں،
تو کیا میں آپ کی ساری باتیں لکھ لیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے پیغمبر بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، میں غصے میں بھی کوئی بات خلاف حقیقت زبان سے نہیں نکالتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کے کچھ کاغذات لے کر آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، تجھے تیری ماں روئے تو کیوں نہیں دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف؟ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی بات پر غصہ آتا تھا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا اللہ کے نبی غصے میں ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عمر، آج اگر خود موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اب دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا لیکن غصے کی حالت میں بھی کنٹرول ہوا کرتا تھا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ غصہ ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے کہ جیسے شہد کو سرکہ خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑے مقبول ہوا کرتے ہیں۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طاقت کے باوجود غصے کو پی جانے والا انسان وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے والا ہوگا۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص انتقام کی قدرت کے باوجود اپنے غصے کو دبا لے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو امن اور ایمان سے بھر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ جب غصہ آئے تو غصے کی حالت پر بندہ کنٹرول کرے، غصے میں حد سے زیادہ آگے نہ نکلے، ورنہ انسان کے ایمان کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج یہ بہت بڑی وبا غصے کی پھیل چکی ہے۔ آج دماغ بہت گرم ہو چکے ہیں، معمولی سی بات پر لوگ بھڑک اٹھتے ہیں اور گھروں کا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ فتنہ اور فساد معمولی سی باتوں پر غصے کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم نے تو اپنی زندگی میں ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ انتہائی معمولی سی بات ہوتی ہے لیکن مرد اتنا غصہ کر جاتے ہیں کہ وہ غصے میں پھر اپنا گھر اجاڑ بیٹھتے ہیں، معمولی سی بات پر بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے پھر روتے ہیں، پچھتاتے ہیں، پھر علماء کی منتیں سماجتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی طریقہ بتا دو، ہمارا گھر بچا لو۔ بھلا اب بعد میں کہاں گنجائش رہتی ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ بندہ فوراً اپنے غصے پر قابو پا لیا کرے تاکہ بعد کی شرمندگی سے بندہ بچ جائے۔ چنانچہ شریعت نے ہمیں کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں کہ جن کی وجہ سے غصے پر انسان قابو پا سکتا ہے۔ غصے کا علاج ہمیں شریعت مطہرہ بتاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے علاج کے بارے میں فرمایا ہے۔ کچھ علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، ان میں سے پہلا علاج تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب انسان کو غصہ آئے تو فرمایا وہ غصے کی حالت میں چپ ہو جایا کرے، غصے کی حالت میں خاموشی اختیار کر لیا کرے۔ یہ اتنا بہترین علاج ہے کہ اس سے بندہ کسی بھی قسم کے بڑے نقصان سے بچ سکتا ہے، کیونکہ غصے کی حالت میں اگر بولے گا تو ظاہر بات ہے کہ کوئی شر کا دروازہ ہی وہ کھولے گا، کوئی ایسی بات کر بیٹھے گا کہ جس سے فساد اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس وقت کا نکلا ہوا ایک جملہ وہ انسان کے گھر کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، یا رشتے ناتوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائیوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی کہ کسی بات پر آپ کو جلال آتا تھا
تو آپ بالکل خاموش ہو جایا کرتے تھے، آپ کا چہرہ مبارک انار کی طرح سرخ ہو جاتا تھا، صحابہ کرام چہرہ مبارک کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی ناگوار بات پیش آئی ہے۔ تو یہ پہلا علاج ہے غصے کا کہ بندہ اس وقت خاموشی کو اختیار کر لے۔ اور دوسرا علاج یہ ہے کہ جب انسان کو بہت غصہ آئے تو وہ اپنی جگہ کو بدل لے، مثلا ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے تو دوسرے کمرے میں چلا جائے، کمرے سے صحن کے اندر آ جائے، تو جگہ کو تبدیل کر لینا یہ غصے کے ختم ہو جانے کا سبب بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعمال اور بتائے ہیں، فرمایا کہ ایک اور عمل وہ یہ ہے کہ اگر انسان کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہو تو لیٹ جائے۔ یہ غصے کا علاج ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور اس کے اندر ایک حکمت یہ ہے کہ انسان اگر کھڑا ہو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی اصل جو ہے وہ مٹی ہے، تو جب انسان بیٹھ جائے گا تو زمین یعنی مٹی کے قریب ہو جائے گا، اور مٹی کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تو جیسے ہی بندہ زمین کے قریب ہوگا عاجزی آئے گی اور غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور چوتھا عمل جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرمایا غصے کی حالت میں انسان کو چاہیے کہ وہ پانی پی لے یا پانی سے وضو کر لے، تو اس کی وجہ سے بھی انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ غصہ ایک آگ ہے اور آگ کو بجھانے والی چیز پانی ہوا کرتی ہے، تو جب بندہ پانی پی لے یا وضو کر لے تو اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور ایک پانچواں عمل یہ ہے کہ اگر پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ اس کے پڑھنے سے شیطان انسان سے دور بھاگ جاتا ہے، اور انسان کو غصہ دلانے میں شیطان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، تو جب بندہ یہ تعوذ پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس بندے سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک اور حتمی اور آخری عمل اور ایک اور نسخہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس بندے کو غصہ بہت آتا ہو تو وہ اللہ رب العزت کے جلال کے بارے میں سوچ لے کہ مجھے اگر لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا غصہ آتا ہے، تو اگر میرے عملوں پر قیامت کے دن اللہ رب العزت کو غصہ آ گیا تو اس وقت میرا کیا بنے گا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کسی غلطی پر اپنے غلام کو مار رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا کہ اس غلام پر تجھے جتنا اختیار ہے اللہ رب العزت کو تجھ پر اس سے زیادہ اختیار ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تم آقا ہو، یہ سوچو کہ تم بھی تو کسی کے غلام ہو، اگر اللہ رب العزت کو تم پر غصہ آ گیا تو پھر تمہارا کیا بنے گا۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنے غصے کو جلدی ختم کرتا ہوگا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے غصے سے وہ شخص محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے جب بھی انسان کو غصہ آئے تو اس کو فوراً قابو کرنے کی کوشش کرے، غصے کو پی جائے، غصے کو کنٹرول کر لے۔ اور یہ جو چند اعمال ہمیں شریعت مطہرہ سے پتہ چلتے ہیں، ان اعمال پر بندہ عمل کر لے تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور کسی بھی قسم کے نقصان سے انسان بچ سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس باطنی بیماری غصے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔